بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ کلاس سیکنڈ ایئر اردو کا آج ہمارا 9واں لیکچر ہے، اور آج کے اس لیکچر میں ہم نے سبق تشکیل پاکستان پڑھنا ہے۔ کل کے لیکچر میں ہم نے اس سبق کے مصنف میاں بشیر احمد کے بارے میں کچھ باتیں کی تھیں اور سبق کا کچھ ابتدائی حصہ پڑھا تھا۔ آج ہم نے اس سبق کو آگے بڑھانا ہے۔ کل ہماری 1857 عیسوی تک بات ہو چکی تھی، تو آج اس سے آگے تشکیل پاکستان میں وہ کیا کیا عوامل تھے، وہ کیا کیا محرکات تھے، ان چیزوں پہ آج ہم نے بحث کرنی ہے۔ تو سبق دیکھیے گا بیٹا۔ میرے بیٹے صفحہ نمبر 7 کا پہلا پیراگراف دیکھیے گا۔ سر سید نے میاں بشیر احمد لکھتے ہیں کہ سر سید نے قدامت پسند مسلمانوں کو نئے زمانے کی ضروریات سے آگاہ کیا اور ہزار دقتوں سے ان کو نئے علوم کے حصول اور نئی حکومت سے تعاون پر آمادہ کیا۔ آمادہ کرنا، تیار کرنا۔ میرے بیٹے آگے میاں بشیر احمد بیان کرتے ہیں کہ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے بعد جو روایت پسند مسلمان تھے، جو قدیم رسوم و رواج سے اور قدیم تہذیب سے جڑے ہوئے تھے، وہ نئی کسی بھی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ سر سید احمد خان نے ان قدامت پسند مسلمانوں کو اس بات پہ تیار کیا کہ آپ کو نئی تبدیلیوں کو بھی قبول کرنا ہوگا اور نئی حکومت سے بھی تعاون کرنا ہوگا۔ جب تک آپ ان کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے تب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اپنی مذہبی تصانیف اور رسالہ تہذیب الاخلاق کے اجراء سے انہوں نے ثابت کر دکھایا کہ اسلام عقل کے اصولوں پر مبنی ہے۔ سر سید احمد خان نے بیٹا اپنی دیگر مذہبی تصانیف سے اور انہوں نے ایک رسالہ جاری کیا تہذیب الاخلاق کے نام سے۔ یہ رسالہ سر سید احمد خان نے 1870 عیسوی میں جاری کیا۔ اس کا پہلا شمارہ 24 دسمبر 1870 عیسوی کو نکلا۔ سر سید احمد خان میرے بیٹے 1869 عیسوی کو انگلستان گئے اور وہاں پہ سر سید احمد خان کو 2 رسائل کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا، اسپیکٹیٹر اور ٹیٹلر۔ یہ اسٹیل اور ایڈیسن نکالتے تھے۔ ان میں قوم کی تہذیب و اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے مضامین لکھے جاتے تھے۔ سر سید احمد خان ان سے اتنے متاثر ہوئے کہ لندن سے واپسی پر سب سے پہلا کام انہوں نے یہی کیا کہ برصغیر پاک و ہند سے بھی انہوں نے تہذیب الاخلاق کے رسالے کا اجرا کر کے اس سے 2 مقاصد لیے۔ ایک تو قوم کے تہذیب و اخلاق کو بہتر بنایا، اور دوسرا مسلمانوں کو وہ انگریزی زبان سکھانے کے لیے تہذیب الاخلاق، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پہلا ذریعہ ہے جس سے مسلمانوں نے انگریزی زبان سیکھی، کیونکہ اس رسالے کے 2 کالم ہوتے تھے میرے بیٹے۔ ایک کالم میں جو مضمون اردو میں لکھا جاتا تھا، ساتھ ہی دوسرے کالم میں اس کا انگریزی میں بھی اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا جاتا تھا۔ اس طریقے سے مسلمانوں کو انگریزی زبان سیکھنے کے لیے تہذیب الاخلاق نے راہیں ہموار کیں، اور انگریزی زبان سیکھنے کے بعد مسلمان اپنا انگریزوں کے سامنے مدعا بیان کر سکتے تھے اور اپنے حقوق کا تحفظ کر سکتے تھے۔ ان کی تعلیمی مساعی 1877 عیسوی میں تکمیل کو پہنچی۔ سر سید احمد خان جو تعلیم و تعلم کے حوالے سے کوششیں کر رہے تھے، وہ 1877 عیسوی میں ایک مکمل صورت میں ہمیں علی گڑھ کالج کی صورت میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ آگے میاں بشیر احمد خود ہی بیان کر دیتے ہیں کہ جب علی گڑھ کالج کا افتتاح ہوا، جو کم از کم 30 برس تک مسلمانان ہند کا واحد قومی مرکز بنا رہا۔ بیٹے 1875 عیسوی میں سر سید احمد خان نے MAO ہائی اسکول کی بنیاد رکھی، جو 2 سال بعد کالج کا درجہ اختیار کر گیا اور اس کو علی گڑھ کالج کا بعد میں نام دیا گیا۔ 1884 عیسوی میں سر سید نے پنجاب کا دورہ کیا، جہاں زندہ دلان پنجاب کی قدردانی سے ان کو بڑی تقویت پہنچی۔ 1884 عیسوی میں سر سید احمد خان پنجاب میں تشریف لائے اور یہاں پہ لوگوں سے اکٹھے ہونے اور امداد کرنے کی اپیل کی، اور لوگوں نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ سر سید کی تحریک میں حصہ لیا اور ان کی آواز پہ لبیک کہا۔ لاہوریوں کی اس زندہ دلی کو دیکھ کے سر سید احمد خان نے انہیں زندہ دلان پنجاب کا، زندہ دلان لاہور کا لقب دیا۔ تو بیٹا ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے
کہ زندہ دلان لاہور کس شخصیت نے کہا؟ تو سر سید احمد خان نے۔ یہ سوال آپ سے اب بھی پوچھا جا سکتا ہے، اور بعد میں آپ کی جو پروفیشنل زندگی ہے اس میں بھی آپ نے جو مختلف امتحانات دینے ہیں اس میں بھی یہ سوال جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے۔ پنجاب کے مسلمان سر سید کی منادی، منادی میرے بیٹے اعلان کو کہا جاتا ہے، پر اس طرح دوڑے جس طرح پیاسا پانی پر دوڑتا ہے۔ میاں بشیر احمد بڑی خوبصورت جہاں پہ تشبیہ دیتے ہیں کہ جیسے پانی پہ پیاسا دوڑتا ہے، ایسے ہی سر سید احمد خان کی پکار پہ پنجاب کے مسلمان دوڑے اور انہوں نے لبیک کہا، کیونکہ پنجابی لوگ جو تھے، جو صوبہ پنجاب سے تعلق رکھتے تھے، ان کے ہاں فکر و خیال میں ندرت پائی جاتی تھی اور وہ نئی آنے والی چیزوں کو جلد قبول کرتے تھے۔ تو یہی بات ہے کہ مرزا اسد اللہ خان غالب کی شاعری جو ہے اس کی زیادہ مانگ دہلی اور لکھنؤ سے کہیں زیادہ پنجاب میں اس لیے تھی کہ یہاں پہ جو ہے لوگ نئے خیالات کو جو ہے اپنانا چاہتے تھے، اور غالب کی شاعری میں جو ہے نئے خیالات کی ایک لہر ہمیں نظر آتی تھی۔ تو چلو بیٹے بات کا سلسلہ آگے کی طرف بڑھاتے ہیں کہ ایک طرف وہ علی گڑھ سے وابستہ ہوئے، دوسری طرف انہوں نے لاہور میں انجمن حمایت اسلام کا ادارہ قائم کیا۔ 1886 عیسوی میں سر سید نے آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد ڈالی، جس کے اجلاس ہر سال مختلف مقامات پر منعقد ہو کر مسلمانوں میں ایک نئی زندگی پھونکنے کا باعث ہوئے۔ 1867 عیسوی میں بنارس کے بعض ہندوؤں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اردو کو موقوف کر کے ملک میں بھاشا زبان رائج کی جائے۔ سر سید کہتے تھے یہ پہلا موقع تھا جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب ہندو مسلمانوں کا بطور ایک قوم کے ساتھ چلنا محال ہے اور دونوں قومیں کسی کام میں دل سے شریک نہ ہو سکیں گی۔ تو بیٹا سر سید احمد خان نے جو ہے مسلمانوں کی مختلف حوالوں سے مدد کی، تعلیم کی راہوں میں بھی، سیاست کی راہوں میں بھی، مصلحت کے راہوں میں بھی، ہر حوالے سے اس پرآشوب دور میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سنبھالا دیا۔ ایک طرف وہ علی گڑھ کالج بناتے ہیں تو دوسری طرف پنجاب میں دورہ کرتے ہیں، تو ایک طرف محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد ڈالتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے میرے بیٹے 1867 عیسوی میں جب بنارس کے مقام پہ اردو ہندی تنازع کا آغاز ہوتا ہے تو سر سید احمد خان جو ہے کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے پہلی مرتبہ یہ احساس ہوا کہ مسلمان اور ہندو یہ کبھی بھی ایک ساتھ نہیں رہ سکیں گے، یہ دونوں الگ الگ قومیں ہیں، اور یہاں سے میرے بیٹے دو قومی نظریے کی بنیاد پڑتی ہے، دو قومی نظریے کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ 1885 عیسوی میں انڈین نیشنل کانگریس کی بنا پڑی مراد بنیاد رکھی گئی۔ سر سید نے مسلمانوں کو اس میں شرکت کرنے سے روکا کیونکہ ان کی دور اندیشی نے دیکھ لیا کہ اس سے مسلمانوں کو بحیثیت قوم نقصان پہنچے گا۔ اپنے ایک اہم بیان میں انہوں نے کہا کہ جمہوری طریقہ ہندوستان کے لیے موزوں نہیں۔ میرے بیٹے 1885 عیسوی میں انڈین نیشنل کانگریس کی جب بنیاد رکھی گئی تو سر سید احمد خان نے یہ سمجھ کر مسلمانوں کو سیاست میں حصہ لینے سے اور انڈین نیشنل کانگریس کے پلیٹ فارم میں شامل ہونے سے روک لیا، کیونکہ ان کی دور اندیشی نے یہ دیکھ لیا تھا، وہ اس بات کو جان گئے تھے کہ مسلمان جمہوری طریقوں سے ابھی تک کامیاب ہونے کے قابل نہیں ہیں، چونکہ ہندو تعداد میں بھی زیادہ تھے اور اس وقت وہ طاقت میں بھی مسلمانوں سے زیادہ تھے، تو اس لیے کسی بھی صورت میں اس طریقے سے مسلمان کامیابی حاصل نہ کر سکتے تھے۔ لہٰذا سر سید احمد خان نے اس وقت مسلمانوں کو تعلیم حاصل کرنے اور سیاست سے باز رہنے کی تلقین کی۔ یہ امر قابل غور ہے کہ سر سید کے پیش نظر انگریزوں کی خوشنودی نہ تھی، اور بیٹا یہ بات بھی آپ سمجھ لیں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سر سید احمد خان جو ہیں وہ انگریزوں کے انگریزوں کو خوش کرنا چاہتے تھے اور انگریزوں کے لیے کام کرتے تھے۔ ہرگز ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ سر سید احمد خان اس مشکل وقت سے مسلمانوں کو بچانا چاہتے تھے کہ آپ ایسے خواہ مخواہ میں انگریزوں سے جھگڑنے کی بجائے ان سے فائدہ اٹھائیں، اپنے آپ کو طاقتور بنائیں۔ جب آپ کی قوم بن جائے گی، آپ طاقتور بن جائیں گے، تو پھر آپ کے تمام تر حقوق کا جو ہے تحفظ بھی ہو سکے گا اور آپ کے تمام تر مطالبات بھی مان لیے جائیں گے۔ تو میاں بشیر احمد لکھتے ہیں کہ خوشنودی نہ تھی بلکہ اپنی قوم کی ترقی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ پہلے ہندوستانی تھے جنہوں نے اپنی مشہور تصنیف اسباب بغاوت ہند لکھ کر حکومت کو توجہ دلائی کہ غدر کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ ہندوستانیوں کو ملک کی سیاسی کونسلوں میں شامل نہ کیا گیا۔ پھر 1878 عیسوی میں
جب وہ کونسل کے ممبر نامزد ہوئے تو انہوں نے ملکی اور قومی مفاد پر پے در پے تقریریں کی۔ 1898 میں جب سر سید نے انتقال کیا تو ان کی قوم اپنے خواب گراں سے جاگ چکی تھی۔ تو آگے میرے بیٹے میاں بشیر احمد بتاتے ہیں کہ سر سید احمد خان انگریزوں کو خوش نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ اپنی قوم کی ترقی کے خواہاں تھے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے جب رسالہ اسباب بغاوت ہند 1859 میں لکھا اور انگریزوں کو بتایا کہ اصل میں اس بغاوت کے اسباب کیا تھے، بغاوت میں اسباب کے بتاتے ہوئے سب سے بڑی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ کونسلوں میں، سیاسی کونسلوں میں ہندوستانی لوگوں کو شمار نہیں کیا گیا، ان کو شامل نہیں کیا گیا۔ یہ وہ غصہ تھا جو ایک بغاوت کی صورت میں سامنے آیا۔ بہرحال 1878 میں جب وہ کونسل کے ممبر نامزد ہوئے تو انہوں نے اس حوالے سے کئی تقریریں کر کے اپنے موقف کو وہاں پہ بیان کیا۔ 1898 میں جب سر سید احمد خان اس جہان دنیا سے کوچ کر گئے تو تب مسلمان قوم جاگ چکی تھی اور اب اپنے حقوق کو لینے کے لیے جو ہے ان میں طاقت آ چکی تھی، مراد وہ اس قابل بن چکے تھے۔ سر سید کے بعد ان کے رفقا ساتھیوں کو کہا جاتا ہے بیٹا، نے ان کا شاندار کام جاری رکھا۔ محسن الملک، وقار الملک، حالی، نذیر احمد، ذکاء اللہ، شبلی وغیرہ نے تعلیمی، سیاسی اور ادبی خدمات سر انجام دی۔ میرے بیٹے ایک آپ سے سوال جو ہے وہ MCQs کی صورت میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ سر سید کے رفقا کے نام بتائیں یا ان کی، تو یہ آپ نے یاد رکھنے نام کہ سر سید کے رفقا میں جو اس سبق میں ذکر ہوا ہے جن لوگوں کا، محسن الملک، وقار الملک، ڈپٹی نذیر احمد دہلوی، مولانا الطاف حسن حالی، ذکاء اللہ اور علامہ شبلی نعمانی تھے۔ انہوں نے تعلیمی اور سیاسی ادبی خدمات سر انجام دی۔ محسن الملک نے علی گڑھ کالج کو ترقی دی۔ وقار الملک ایک سیاسی جماعت کی تشکیل میں معاون ہوئے۔ میرے بیٹے یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلم لیگ کی بنیاد وقار الملک نے ہی رکھی تھی۔ حالی کی مسدس نے ہندوستانی مسلمانوں کی زندگی میں انقلاب کی لہر دوڑا دی۔ شبلی نے اسلامی تاریخ کے آئینے میں انہیں اپنی گزشتہ عظمت دکھا کر ان کے دلوں کو گرما دیا۔ امیر علی نے اپنی انگریزی تصانیف سے مغربی حلقوں میں اسلام کی وقت پیدا کی۔ تو میرے بیٹے اس سر سید کے ان تمام ساتھیوں نے جزوی طور مراد کے الگ الگ شعبے لے لیے اور اپنے اپنے شعبے میں جو ہے انہوں نے کمال حاصل کر کے سر سید احمد خان کے اس بڑے مقصد کو جو ہے پائے تکمیل تک پہنچایا۔ اور سر سید احمد خان بھی ایسے ہی ایک قوم چاہتے تھے کہ ایک قوم بن جائیں ہم، اور مختلف لوگ جو ہیں مختلف شعبوں میں بٹ جائیں اور ان شعبوں میں ترقی اور کمال حاصل کر کے اپنی قوم کو کمال پہ پہنچائیں، اپنے قوم کے لیے جو ہے ترقی حاصل کریں۔ تو میرے بیٹے یہاں تک اگر کوئی آپ کو مشکل الفاظ لگا ہو، کوئی ایسی بات جو آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو، تو آپ نے واٹس ایپ پہ پوچھ لینا ہے۔ والسلام۔